اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب الحمدللہ ڈیجیٹل چینل درد کے پلیٹ فارم پہ سوال و جواب کا سیشن ہے۔ یہ جو آج سوالات کے جوابات میں دینے جا رہا ہوں، مجھے سوشل میڈیا والوں نے 100 سوال دیے، تلاش چینل کی کمیونٹی سے اکٹھے کر کے کاپی کر کے 100 سوالات دیے۔ ان 100 سوالات میں سے صرف 34 سوالات جو تھے وہ نئے تھے، باقی تمام کے تمام بار بار رپیٹ کیے ہوئے تھے۔ تو میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی ہے، جب امت باز نہیں آئے گی تو پھر وقت کا کوڑا تو آپ کے اوپر ہی برسنا ہے۔ اپنے آپ کو جب ذلیل کرو گے تو اللہ تمہارے لیے پھر ذلتوں کا نظام جو ہے وہ کھول دے گا۔ کیونکہ بار بار میں بات نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب کوئی سمجھ کے راضی نہیں ہے، ہم اپنی نوکری جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یعنی آج 100 سوالات تھے، تو 100 سوالات میں سے صرف میں نے بتایا کہ 34 سوالات جو ہیں وہ نئے تھے، باقی وہی سوالات تھے کہ بار بار وہ لوگ جو ہے پیسٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے سوالات کے جوابات ہم نے درد چینل کے جو ویلاگ ہے اس پہ دے دیے ہیں۔ اب اس درد چینل کے ویلاگ کا جو تھمبنیل ہے اس کے اوپر ہم نے آپ کا نام تو نہیں لکھنا۔ آپ تمام ویلاگز جو آتے ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں والے میں آپ کا سوال کا جواب آ جائے گا۔ دوسری، میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بسا اوقات آپ نے سوال کو اتنا لمبا چوڑا اور ٹیڑھا میڑھا لکھا ہوتا ہے، اور کچھ اس کے اندر فکرے قابل اعتراض ہوتے ہیں جو ہماری پالیسی ہے اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں، وہ ہم درمیان میں سے نکالتے ہیں۔ بسا اوقات لوگوں کے نام اس طرح کے ہوتے ہیں یا گھروں کے معاملات ایسے لکھے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہمارا دین جو ہے یا اخلاقیات اجازت نہیں دیتی، لوگوں کی پرائیویسی ہوتی ہے، تو وہ سوال کی نوعیت بدل جاتی جب ہم وہ فکرے نکالتے ہیں، تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میرے ہی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آئندہ آپ کوئی بھی سوال تلاش چینل کی کمیونٹی میں جا کے پیش کریں، اپنا اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں، تاکہ جب میں آپ کا اور آپ کے شہر کا نام لوں آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرا سوال ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ بسا اوقات سوالات ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا سوال نہیں، حالانکہ وہ سوال آپ ہی کا ہوتا ہے۔ تیسری اور آخری بات ہے کہ الحمدللہ 100% سوالات جتنے بھی 24 گھنٹے کے اندر آتے ہیں 100% کو کاپی کیا جاتا ہے، یہاں تک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے ان کا بھی کاپی کیا جاتا ہے۔ ہر وہ کامنٹ جس کو لائک کیا گیا ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ کاپی ہو گیا ہے، تو چلیے تسلی رکھیں۔ بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے 100 سوالات کو بنایا، لکھا، رومن سے اردو فونٹ کے اندر کنورٹ کیا، پھر اس کے پرنٹ نکلے، تو جب بعد میں ہم نے ٹیلی کیا تو پتہ چلا جی اس میں تو ہم جو ہے وہ 66-67 کے جواب تو پہلے دے چکے ہیں۔ پھر دوبارہ سارا فلٹر کر کے تو کتنے نکلے ہیں؟ 34 سارے۔ تو اللہ اپنا وقت بھی برباد کرتے ہو اور ہمارا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، تو اس اللہ خیال کرو۔ اگر ایک سہولت جو ہے وہ مفت دستیاب ہے تو اس کی انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سوال نمبر ہے جی 1۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں روزانہ ایک بار منزل پڑھتی ہوں، پھر رات میں عشاء کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوں، کیا میں ان دونوں کو پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ اس پر رہنمائی فرمائیں۔ اگر آپ صبح ایک بار منزل پڑھیں گے اور رات کو 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو یہ 2 وظائف بن جائیں گے۔ اگر تو آپ اس منزل کو حصار کی نیت کے ساتھ پڑھیں اور اس کے فوراً بعد آپ ساتھ ہی 786 والا وظیفہ کر لیں گے تو وہ آپ کا حصار بن جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ بن جائے گا۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ شریف کے اوپر تمام بیانات جو آپ تک ہوئے ہیں 13-14 بیانات وہ تلاش چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہیں۔ 786 بار پڑھنے کے ساتھ کیا شرائط ہیں، ان شرائط کو سمجھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ اتنی تعداد اگر آپ شرائط کے بغیر پڑھیں گے تو نفع کم نقصان زیادہ ہوگا۔ سوال نمبر ہے جی 2۔ حضرت صاحب، ہم نے آپ کا سورۃ اخلاص کے کرشمات والا بیان سن کر روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے خضری عمل کا حصار کرتی ہوں، اس کے ساتھ 100 مرتبہ سید الاستغفار صبح و شام اور 1000 مرتبہ درود شریف بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ پڑھتی ہوں۔ آپ سے سورۃ اخلاص اور سید الاستغفار اور جو ہم درود شریف کا ورد میں چھوٹا استغفار پڑھتے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔
فرمائیں ہمارے لیے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جو کچھ آپ نے لکھا ہے یہ سب کی اجازت ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ جاری رکھیں. اللہ سونا قبول و منظور فرمائے. سوال نمبر ہے جی 3، کیا رجعت والے درود تنجینہ اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کے ساتھ استغفار کے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. نوافل چاہے آپ 1000 نوافل روزانہ پڑھیں، نوافل سے رجعت نہیں ہوتی، اور نوافل جو ہیں وہ وظیفہ نہیں بنتا. وظیفہ اور نہیں کرنا، یہ جو 2 آپ کر رہے ہیں یعنی درود تنجینہ اور سورۃ توبہ، جو علاج آپ کو بتایا ہوا ہے اس کے ساتھ خضری عمل کریں. نوافل کا کوئی مسئلہ نہیں، تہجد پڑھیں، اشراق کے نفل پڑھیں، یا صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، ہر طرح اجازت ہے. سوال نمبر ہے جی 4، مرشد پاک کیا خضری عمل میں 2 دفعہ بدنی اور روحانی حصار کر سکتے ہیں؟ 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد بدنی اور روحانی کڑا، اور دوسری دفعہ خضری عمل مکمل کرنے کے بعد. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اپنی راکٹ سائنس اگر آپ کی ہے تو آپ جس طرح کرنا چاہیں، یہ پھر عمل ہمارا نہیں رہے گا. میں کتنی بار یہ بات سمجھائی ہے کہ عمل کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ جیسے عمل ہمارے تک پہنچا ہے میں آپ تک پہنچاؤں، آپ اگلے تک پہنچاؤ. جب آپ اپنے طریقے سے کچھ کرو گے تو وہ آپ کا عمل ہوگا، وہ آپ جانو، آپ کا کام جانے. میرے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے سے اجازت ہے صرف خضری عمل کی. جیسے میں نے بتایا ہے ویسے آپ نے مکمل خضری عمل پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پہلے اپنا بدنی حصار کرنا ہے، پھر آپ نے روحانی اپنا حصار کرنا ہے. یہ وہم میں نہ پڑھیں، اس طرح کریں گے تو نفسیاتی مریض بن جائیں گے آپ. اللہم صلی علی محمد. سوال نمبر ہے جی 5، بیری کے پتوں کا عمل صرف شعبان کا عمل ہی ہے؟ کیا خضری عمل کرتے ہوئے ایسا کچھ ہے کہ ہم جنات اور نظر کے اثرات ختم کرنے کے لیے گھر کے باقی لوگ بھی بیری کے پتوں سے غسل کر سکیں؟ دیکھیں جو بیری کے پتوں کا عمل ہے وہ میں نے شعبان میں بتایا تھا، کیونکہ اس کی فضیلت جو ہے وہ شعبان کے حوالے سے ایک عمل کی آئی ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شعبان کے آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے. جب چاہیں، جس وقت چاہیں، دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. جب آپ بیری کے پتوں والا عمل کریں گے اور اس پانی کے اوپر خضری عمل پڑھیں گے تو جنات ہیں یا کالی نظر ہے، ہر طرح کے اثرات، یہاں تک کہ رجعت کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس غسل شفا کے اندر بہت شفا ہے. بلکہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں انہیں بھی کہوں گا کہ کم از کم مہینے میں 1 بار ضرور کریں. اگر ہفتے میں 1 بار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی دوبارہ جادو کا شکار نہیں ہوں گے، نظر بد کا شکار نہیں ہوں گے، نیگیٹو انرجی سے بیمار نہیں ہوں گے. اگر ہفتے میں 1 بار ممکن نہیں ہے تو مہینے میں کم از کم 1 بار جہاں بھی ہیں دنیا بھر میں آپ ضرور کیا کریں. جی اللہم صلی علی محمد. سوال نمبر ہے جی 6، حضرت صاحب میں پچھلے 9-10 ماہ سے آپ سے منسلک ہوں، آپ کی فکر مجھے سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ، لیکن ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کسی کو میری بات کی سمجھ نہیں آتی. ہمارے گھر میں ہر مہینے کسی نہ کسی صورت 41 دفعہ ختم دلایا جاتا ہے. کبھی کوئی صورت پڑھی جاتی ہے، کبھی کوئی صورت پڑھی جاتی ہے. میں مجبوری میں ساتھ تو بیٹھ جاتی ہوں لیکن درود پاک پڑھتی رہتی ہوں کیونکہ میں وظائف سے توبہ کر چکی ہوں. کیا اس طرح قرآن نہ پڑھنے کا مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا. آپ جب اس طرح کی محفل آپ کے گھر میں ہوتی ہے، خواتین جب آ جائیں یا مرد جو بھی آتے ہیں، جو بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، جب وہ مہمان آ جائیں تو ان سے آنے سے پہلے آپ نے خضری عمل کا اپنا حصار کر لینا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو بھی وظیفہ کرنے لگے ہیں اس کے اثر بد سے، رجعت سے مجھے محفوظ فرما. اپنا بدنی اور روحانی حصار کر لینا ہے. باقی محفل میں بیٹھ کے آپ درود پاک پڑھتے رہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ محفل میں بیٹھ کے قرآن ہی پڑھیں بجائے کہ درود پاک پڑھنے کے. آپ محفل میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں اور قرآن کو ایک ترتیب سے پڑھیں. وہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، آپ پہلا سپارہ شروع کر لو، ٹھیک ہے. فرض کیا انہوں نے 4 بار پڑھی، آپ 1 سپارے کی تلاوت کر لیں. اس طرح کیا ہوگا کہ قرآن کا حق بھی ادا ہو جائے گا، قرآن کے ساتھ ہم دھوکہ بھی نہیں کریں گے، آپ کا ضمیر بھی ملامت نہیں کرے گا، جو سامنے والے لوگ ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے. لیکن آپ نے کسی بھی صورت کو وظیفہ بنا کے ان وظیفے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہونا. باقی وہ جو کر رہے ہیں، جو باقیوں نے اپنی جھولی کے اندر بیر ڈالی ہیں، شافی نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں انشاءاللہ وہ ان کو آپ کی فکر سمجھ آ جائے گی. آپ نے پریشان نہیں ہونا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سوال نمبر ہے جی 8، حضرت صاحب السلام علیکم، مجھے برسوں سے انتظار تھا، اللہ نے مجھے آپ سے ملوا دیا، میں آپ کی مرید ہونا چاہتی ہوں. آپ جناب کملی چینل پہ جائیں، کملی چینل کے اوپر بیعت کی ویڈیو ہے، اس میں جو کلمات میں بول رہا ہوں میرے ساتھ آپ نے بولتے جانا ہے. پھر آپ نے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھ دینا ہے. انشاءاللہ وہ ہم کاپی بھی کر لیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ آپ کو سلسلہ علیہ قادری شافیہ کے فیض سے فیض یاب فرمائے، آپ کو استقامت عطا فرمائے.
جی آگے ہے جی سوال نمبر 9. سوال نمبر ہے جی 9. السلام علیکم حضرت صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جنہوں نے جلالی وظائف کیے ہیں وہ دوبارہ کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے زندگی میں، کیا وہ کسی بھی درود پاک کا وظیفہ اپنی کسی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں. بیٹا جی بات یہ ہے کہ آپ صرف تھم نیل دیکھتے ہو. جس طرح خواتین ہوتی ہیں نا، کپڑا دیکھا پائیا کی پا آ گیا، پائیا کی پا آ گیا، پھر اگلی دکان تے ونڈو شاپنگ. تو آپ ونڈو شاپنگ کرو گے تو ونڈو شاپنگ کر کر کہیں امت برباد ہوئی ہے. کس نے یہ کہا ہے کہ آپ درود پاک نہیں پڑھ سکتے؟ درود پاک ہی تو پڑھنا ہے، دیگر وظائف نہیں آپ نے کرنے. جو بھی آپ کے زندگی کے مسائل ہیں ان کی نیت کریں اور درود پاک کا عمل جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. سوال نمبر ہے جی 10. حضرت صاحب آپ نے بتایا کہ جو خضری عمل کر رہے ہیں ان کو کسی حصار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک کامنٹ کے جواب میں آپ نے بتایا کہ خضری عمل کرنے والے بازار جاتے ہوئے یا حفیظو یا سلامو کا چھوٹا حصار کر سکتے ہیں. کیا ہر نماز کے بعد خضری عمل کرنے والے بھی ایمرجنسی میں یا حفیظو یا سلامو کا حصار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ والو، جب آپ بار بار سوال کرو گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ پریشان ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جو علاج جس کو بتایا ہے وہ اس کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ میں نے وہ بات اس تناظر میں کہی تھی کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، خضر عمل پڑھ کے بھی گئے تھے، وہاں کو اللہ نہ کرے کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی یا کوئی آپ کو شک پڑا، کوئی جادو کا مریض ہے، تو وہاں پہ آپ اتنا لمبا خضری عمل تو نہیں پڑھ سکتے. تو ایمرجنسی کے طور پہ آپ 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلامو پڑھ لیں. لیکن لوگوں نے کیا اس بات کو لیا کہ خضری عمل چھوڑ دو، یا حفیظ یا سلامو پہ لگ جاؤ. بھائی جب خضری عمل کا حصار کر لیا پھر مزید حصار کی ضرورت نہیں رہتی. یہ ایمرجنسی کے لیے ہے. دیکھیں آپ گھر سے ایک دم باہر نکلے ہیں، آپ کی امی نے بھیجا جاؤ روٹیاں لے کر آؤ، ٹھیک ہے، کیا کرو، روٹیاں لے کر آؤ. اب آپ نے پہلے خضری عمل کا حصار کیا ہوا ہے، تو اب جب گھر سے باہر نکلے ہیں تو کیا ہے، چھوٹا حصار کر لو یا حفیظ یا سلام ہوگا. اب ماما نے کہا روٹیاں لے کر آؤ، تو آپ جناب وہاں کھڑے رہیں گے، پہلے 15 منٹ پہلے خضری عمل پڑھیں گے، پھر روٹیاں لینے جائیں گے. تو بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیا کریں. سوال نمبر ہے جی آگے 11. حضرت صاحب میں صبح شام کے مسنون اذکار کرتی ہوں، کیا میں ان کے ساتھ خضری عمل کر سکتی ہوں؟ میری رہنمائی فرما دیں. بھائی خضری عمل جو ہے وہ مسنون اذکار میں سے ایک ذکر ہے. آیت الکرسی پڑھنا بھی مسنون ہے، کل پڑھنا بھی مسنون ہے، سورہ فاتحہ شریف پڑھنا بھی مسنون ہے. تو یہ مسنون اذکار کو اکٹھا کر کے ہی ایک عمل بنایا گیا ہے. جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو دیگر مسنون اذکار آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. میں نے اس پہ کئی دفعہ بیانات بھی کیے ہیں، تلاش چینل پہ یہ بیانات پڑھے ہیں کہ آپ صرف فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے ساتھ خضری عمل کے ساتھ صرف 2 دعاؤں کا اضافہ کریں گے، اللہم اجرنی من النار اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. باقی 7 خضری عمل جب آپ کر لیں گے تو تمام مسنون اذکار مکمل ہو جائیں گے. اس سے زیادہ مسنون اذکار کرنے بھی نہیں ہے. باقی وقت جو ہے درود پاک پڑھیں، استغفار کریں اور قرآن کی تلاوت کریں. اللہم صلی علی محمد. سوال نمبر ہے جی 12. حضرت صاحب رسالے والے نے ایک عمل دیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹ کر اسے سفید کپڑے میں لپیٹ کر اس پر 100 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دفن کر دیں اور یہ نیت کریں کہ میں نے اپنی سب پریشانیوں کو بھی دفن کر دیا ہے. آپ اپنے بیان میں اس کی بھی وضاحت کیجیے گا. آپ پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں. اس کے اوپر میں 1.5 گھنٹے کا بیان، جس جمعرات کو نوچاندی جمعرات کو یہ عمل ہونا تھا، خرافات یہ امت کو جو ہے گمراہ کرنا تھا، اس سے ایک دن پہلے میں نے بیان کیا. نوچاندی جمعرات جو رجب کیا اس میں وہ بیان اپلوڈ ہوا ہے. آپ تلاش چینل پہ جائیں تو اس تاریخ میں جا کے وہ بیان تفصیل کے ساتھ سنیں. آپ کو اچھی طرح اس کی بھی طبیعت سیٹ ہو جائے گی اور آپ کی بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ چسکے لینے والا کام نہیں کرنا. جب آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ ادھر کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ سمجھ آ رہی بات کہ ہم لوگ برباد کیوں ہو رہے ہیں کہ کوڑ کتے تھے انڈے کتے، یعنی چسکے لینے سے باز نہیں ہے. یعنی انہوں نے ابھی عملیات کے چینل نہیں چھوڑے، وظائف نہیں چھوڑے، انہوں نے توبہ کیسے کی ہوگی؟ پھر کہتے ہیں حضرت صاحب میں افاقہ نہیں ہو رہا، حضرت صاحب میں افاقہ نہیں ہو رہا. جو عورت پہلے والے شوہر کا نام لیتی رہے اسے کوئی بساتا ہے؟ ہماری مردوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بھائی جب تو جدھر سے آئی ہے نا تو ادھر ہی وانج، تو ادھر ہی دفع ہو جا.
تو اللہ والے ایسے ہی رب جہاں بندے کی غیرت کی انتہا ہوتی ہے، اللہ کی غیرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب توبہ کر کے بھی تو پہلے یاروں کو، پہلے پیروں کو یا پہلی یادوں کو رکھو گے تو اللہ کی مدد کا نظام نہیں آئے گا۔ توبہ کا مطلب ہے چھوڑ دیا، بس ختم ہو گئی بات، ادھر مڑ کے ہم نے دیکھنا بھی نہیں۔ باقی جو میں نے ان کو کیا جواب دیا ہے اور لوگوں کی کیا تربیت کی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نوچاندی جمعرات جو رجب کی ہے اس پہ جو بھی تاریخ آتی ہے تلاش چینل پہ جائیں تو آپ مکمل وہ بیان سن لیں۔ جی اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے جی 13۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں سورۃ توبہ کی آخری آیات 21 بار صبح و شام پڑھ رہی ہوں، استغفار کے ساتھ نصاب والا وظیفہ، اور سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 137 صبح و شام 70 بار پڑھ رہی ہوں، اور صبح ایک ہی نشست میں 1000 بار درود شافیہ کبیر پڑھتی ہوں۔ حضرت جی میں 4 سے 5 مہینے سے یہ سب پڑھ رہی ہوں، میری پریشانی بہت زیادہ ہو رہی ہے، گھر میں کبھی سکون ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، میں ہر نماز کے بعد خضری عمل بھی کر رہی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب عمل میں جاری رکھوں، اس کے ساتھ کوئی رجعت تو نہیں ہوگی؟ سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیات آپ 21 بار پڑھ رہے ہیں ان کو کم کر کے آپ 27 بار ان کو کم کر کے آپ 7 بار کر دیں گے۔ سورۃ توبہ کی جو آپ آیات مبارکہ آخری 2 21 بار پڑھ رہے ہیں ان کو کم کر دیں گے، وہ 7 بار ہو جائیں گی۔ باقی آپ کا ٹھیک ہے، جو آپ نے استغفار کا جو نصاب پڑھ رہے ہیں وہ آپ نے نہیں لکھا تو اس میں استغفار کون سا پڑھ رہے ہیں۔ اگر تو آپ استغفار پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور نیچے آپ درود شافیہ کبیر پڑھ رہے ہیں تو پھر نہیں اجڑے تو آپ نے اجڑ کر رہنا ہے۔ جب اتنا نفی اثبات ہوگا تو پریشانیاں بھی بڑھیں گی اور مالی تنگ دستی بھی بڑھے گی۔ آپ استغفار کا نصاب جو کر رہے ہیں اس میں آپ پڑھیں استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جمالی ہے، سید الاستغفار جلالی ہے۔ تو آپ اسی طرح درود شافیہ جو کبیر ہے وہ اس میں لا الہ الا اللہ آتا ہے، وہ آپ نہیں پڑھیں، آپ درود شافیہ صغیر پڑھیں، صرف اتنا اللہم صلی علی سیدنا شافین، تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ساتھ آپ خیرات کریں، انشاءاللہ کوئی رجعت کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں گمان ہے کہ آپ نفی اثبات لا الہ الا اللہ والا ذکر جو وہ زیادہ کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے معاملات بگڑ رہے ہیں، غصہ چڑچڑاپن، گھر میں لڑائی جھگڑے اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ 9 10 11 12 13 سوال نمبر ہے جی 14۔ حضرت صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ درود شریف کے اجتماعی عمل کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے یا نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ بھائی درود پاک کے ابتدا میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں، پھر بار بار بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ سوال نمبر ہے جی 7 اگلا 15۔ ڈاکٹر صاحب سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کی زکوٰۃ کا عمل بتائیں، اس میں 100 قسم کے جادو کا علاج ہے، اس میں آپ مجھے جادو کی 100 اقسام لکھ کر سینڈ کر دیں، میں آپ کو زکوٰۃ کا طریقہ انشاءاللہ دونوں ہاتھ جوڑ کے بتا دوں گا۔ یا جس بدبخت پیر نے یہ بات کہی ہوئی ہے، جس کے آپ لڑ لگے ہوئے ہیں، جس نے یہ لالی پاپ بیچا ہوا ہے، اس سے پوچھ لیں، آپ کا تو رابطہ ہوگا، اس سے پوچھ لیں کہ جادو کی 100 اقسام جو ہے مجھے بتا دو، تو میں آپ کو زکوٰۃ کا طریقہ بتا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ سوال نمبر ہے جی 16۔ 16 ڈاکٹر صاحب میں شادی کے لیے سورہ رحمان والا وظیفہ کر رہی ہوں، لیکن رشتے آتے ہیں بات پوری نہیں ہوتی۔ آرزو چینل سے شادی والے عمل کا بیان سنا، جو باتیں اس میں آپ نے فرمائی ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ بھائی کی 2 دفعہ منگنی ہو کے ٹوٹ گئی ہے، دوسرا بھائی امی سے بہت بدتمیزی کرتا ہے، گھر والوں سے لڑتا ہے اور بیمار رہتا ہے، میں بھی بیمار رہتی ہوں، کیا اب میں سورہ رحمان والا عمل چھوڑ دوں اور 7 نصاب والا درود پاک کا عمل شروع کروں؟ رجعت کا مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ پلیز تفصیل سے رہنمائی فرما دے۔ بیٹا پہلے آپ نے یہی تو چھولے بیچے ہیں، اور آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے، آپ کی ماں نے، سارے گھر والوں نے وظیفے پڑھے ہیں، رجعت کے آپ شکار ہیں، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ رجعت کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آرزو چینل پہ میں نے رجعت کا یہی تو نقطہ سمجھایا ہے کہ جن گھروں میں وظائف پڑے ہوں گے ان گھروں میں یہ مسائل ہوں گے۔ پھر میں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ وہ گھر جنہوں میں رشتوں کے مسائل ہیں وہ 10 گھر آپ ڈھونڈیں، ان 10 گھروں میں 9 گھر ایسے ہوں گے جنہوں نے وظائف پڑھے ہیں۔ تو آپ نے سورہ رحمان والا جو عمل کیا ہوا اس کو آپ چھوڑیں گے تو اس کی رجعت آنے کا ڈر ہوگا، وہ عمل کو جاری رکھیں۔ باقی جو 7 نصاب درود پاک والا اس میں شامل ہو جائیں، اور ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں، تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ چلیں، بار بار وظیفے چھوڑیں گے کریں گے، پہلے رجعت کے آپ شکار ہیں، آگے مزید اعمال کی رجعت پڑتی جائے گی، وہ زیادہ کام پچیدہ ہوتا جائے گا، آپ زیادہ پریشان ہوں گے تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ سوال نمبر ہے جی 17۔
ڈاکٹر صاحب آپ کا حصار والا بیان سن کر میں ڈر گیا ہوں، حالانکہ حصار کر کے سورۃ طارق والا عمل مکمل کیا ہے، اب 3 پہ ہوں الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے عمل کیا، مگر ڈر لگتا ہے انسان سے کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے یا انسان صدقہ دینا بھی بھول سکتا ہے۔ اب روز پیسے جمع کر کے رکھنے پڑتے ہیں، پھر اکٹھا کر کے سینڈ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے جو وظیفہ کیا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ پلیز نکلنے کا طریقہ بتا دیں، کیسے نکلوں، کون سا صدقہ دے کے نکلا جا سکتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ بیٹا جی میں نے بار بار امت کو یہی بات سمجھائی ہے، وظائف کی دنیا میں آنے کا رستہ ہے، جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اب آپ نے 3 بار سورۃ طارق ساری زندگی پڑھنی، اس کو چھوڑیں گے تو رجت آ کر رہے گی۔ باقی آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو آپ وہ ٹھیک ہے، خضری عمل کا حصار کر رہے ہیں تو کوئی رجت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ نفع ہوگا، یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا، زندگی بھر آپ پہ جادو نہیں چلے گا، نظر کا وار نہیں چلے گا، کوئی اسیب کا اثر نہیں ہوگا، کوئی جن بھوت آپ کو تنگ نہیں کرے گا، دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دے دی، اب آپ اس نعمت کو جو ہے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ تو صدقہ ایک دے دے اور یہ بند کر دے پڑھنا تاکہ میں تیرے پہ حاوی ہو جاؤں۔ اللہ والو خیال کرو، قدر کرو جو اللہ نے نعمت دی ہے۔ جی سوال نمبر آگے آ گیا 18۔ شافی صاحب پلیز ایک ویڈیو پھر سے خضری عمل پر بنا دیں، اس میں جسمانی اور روحانی کڑے کے بارے میں اچھی طرح سمجھا دیں پلیز شافی صاحب، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ آرزو چینل پہ جائیں، تھوڑے دن پہلے جو ہے میں نے خضری عمل کے اوپر بیان کیا ہے کہ حصار کیسے کرتے ہیں، وہ والا بیان سنیں، اس کے اندر خضری عمل کے حوالے سے جو لوگوں کا فیڈ بیک تھا وہی ہم نے بیان کیا، اس میں طریقہ بھی دوبارہ بتایا ہے۔ سوال نمبر ہے جی 19۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کملی چینل پہ درود شافیہ کا بیان میں بتایا کہ لا الہ الا اللہ اس درود میں آتا ہے، تو آپ وضو کے بغیر ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آیت الکرسی میں بھی آتا ہے۔ جب ہم واش روم میں ہوتے ہیں تو جب ہم واش روم یوز کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر ہاتھ واش کرتے ہیں، آپ کا بیان سن کر کے تو ہم ڈر گئے ہیں کہ اس طرح ہاتھ پاک کرنے سے بھی گناہ ہوتا ہے، پلیز گائیڈ کر دیں اور تفصیل سے سب کچھ الٹ سے لکھا ہوا، تفصیل سے رہنمائی فرمائیں۔ اصل میں آپ بیان سنتے نہیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرا بیان کوئی وہ پشتوں میں تو ہوتا نہیں ہے یا بلوچی میں تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا سنتے ہیں کہ سارا کچھ الٹ سلد آپ نے کر دیا ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمارے عرش چینل پہ جائیں، اس پہ کل ہی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے کہ حالت ناپاکی میں یا وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھنا، تسبیحات کرنا، ذکر اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا کیسا ہے، اس کا مکمل میں نے جواب وہاں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی رہا جو واش روم والا ہے، تو واش روم میں اگر آپ یوں، مثال کے طور پہ میں اس وقت واش روم میں ہوں تو واش روم کے اندر آپ یوں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہ دعا پڑھتے ہیں یا کلمہ پڑھ کے ہاتھ دھوتے ہیں، تو آپ کو حیا نہیں آتی؟ آپ روٹی نہیں کھاتے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ میں ناپاک جگہ پہ کھڑی ہوں تو میں اللہ کا نام کس جگہ پہ لے رہی ہوں؟ ابھی آپ نے وہاں پہ کیا کیا ہے، اسی کے پاس ہی آپ جو ہے وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ مسائل اتنے بھی ہمارے ذمہ ہیں، یہ بھی باتیں ہمارے آپ کے ماں باپ نے پھر آپ کو کیا سکھایا ہے؟ کلمہ آپ نے کیسے پڑھ لیا کہ یہ کلمے کی آپ قدر کر رہے ہیں کہ میں کلمہ کہاں پڑھنے لگی ہوں؟ تو ہمارے گھروں میں اٹیچ بات ہے، واش روم ہے، اگر وہاں پہ وضو کرنا ہے تو اپنے دل کے اندر یہ دعا پڑھیں، کلمہ پڑھنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، بسم اللہ پڑھنی ہے تو دل کے اندر پڑھیں، آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا، آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ باقی یہ مسائل کہ جی درود شافیہ کے اندر لا الہ الا اللہ آتا ہے، اس کو وضو میں پڑھنا ہے، ناپاکی میں پڑھنا ہے، اس کے لیے میں نے بتایا ہے کہ تفصیل کے ساتھ ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے وہ بیان جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو عرش چینل ہے اس پہ وہ اپلوڈ ہوا ہے، وہ آپ جو ہے سن لیں انشاءاللہ، اس پہ آپ کو سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ایک جو ویلاگ تھا، یہ اس میں جتنے بھی سوالات میں نے جواب دے دیے۔ اللہ سبحانہ ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔